بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد چلاتا ہے، تو ماں بھی خوشیاں مناتی ہے، باپ بھی خوشیاں مناتا ہے، رشتے دار کے لوگ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر بچے کی ولادت ہو، بچے کی طبیعت صحیح رہتی ہے، بچے کی خیریت صحیح رہتی ہے، تو باپ مٹھائیاں بھی بانٹتا ہے، رشتے داروں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، گلی محلے کے لوگوں کو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے۔ کیوں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے؟ اس لیے مٹھائی بانٹی جا رہی ہے کہ رب نے جو اسے بیٹا عطا فرمایا ہے، یا رب نے جو اسے بیٹی عطا فرمایا ہے، اس کی طبیعت صحیح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کی اگر ولادت ہو، بچہ پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تو بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے تو ماں بھی خوشیاں مناتی ہے۔ اب وہی بچہ جو کل دنیا میں آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، اسی بچے نے اپنی زندگی کے صبح و شام کو گزارا ہے، صبح اور شام دن میں بدلا ہے، دن ہفتے میں بدلا ہے، ہفتہ مہینے میں بدلا ہے، مہینہ سال میں بدلا ہے، سال عرصے میں بدلا ہے۔ اب وہی بچہ جو کل دنیا میں آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، اسی بچے نے اپنی زندگی کے دنوں کو تمام کیا ہے۔ رب نے 80 سال کی زندگی دیا تھا، 80 سال کی زندگی پوری کر لیا۔ رب نے 100 سال کی زندگی دیا تھا، 100 سال کی زندگی پوری کر لیا۔ رب کی دی ہوئی زندگی کے ایک ایک دن کو اس نے مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کی روح نفس عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ کل جب دنیا میں آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، آج دنیا سے جا رہا ہے، اس کی روح نفس عنصری سے پرواز ہوئی ہے، اس کے جسم سے سانسیں کٹی ہے، سانسوں کا ڈور کٹا ہے، ڈور کٹنے کے بعد اب اس کے جسم میں حرکت بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہے، سانسیں کام کرنا بند کر چکی ہے۔ کل وہی بچہ جب دنیا میں آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، آج دنیا سے جا رہا ہے، جانے والا چپ ہے مگر بیٹا رو رہا ہے، جانے والا چپ ہے مگر بیٹیاں رو رہی ہے، جانے والا چپ ہے مگر رشتے دار کے لوگ رو رہے ہیں۔ میں نے نقیب اہل سنت سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ فلسفہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن دنیا سے خاموش کیوں جاتا ہے، دنیا سے چپ کیوں جاتا ہے؟ تو نقیب اہل سنت نے کہا کہ فرید القادری کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے اس کے جسم میں سانس باقی رہتی ہے، اس لیے وہ بولتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے، اس لیے وہ چلاتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کے جسم میں سانس باقی نہیں ہے، اب وہ بولے گا بھی نہیں، اب وہ روئے گا بھی نہیں، اب وہ چلائے گا بھی نہیں، نہ اب وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے۔ میں نے حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ کی بارگاہ میں نے زانو بے ادب طے کر کے میں نے یہ موت کا فلسفہ پوچھ لیا کہ حضرت ذرا بتایا جائے یہ موت کا فلسفہ کیا ہے کہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو خاموش کیوں جاتا ہے؟ حاجی صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ فرید القادری جب تک جسم میں جان رہتی ہے انسان بولتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے اب اس کے جسم میں جان نہیں ہے، اب وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، اب وہ کھا بھی نہیں سکتا ہے، اب وہ چلا بھی نہیں سکتا ہے، اب وہ رو بھی نہیں سکتا ہے۔ میں نے ان علماء کو اسی منبر رسول پہ چھوڑ دیا، عالم تصورات میں نبی کے گنبد خضرا کو، عالم تصورات میں نبی کے روضے کو سجا لیا، اور میں نے سوال کیا آقا یہ موت کا فلسفہ کیا ہے؟ سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ موت کا فلسفہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو خاموش کیوں جاتا ہے؟ اس کی سانسیں رکنے کے بعد اس کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ جب میں نے نبی کونین کی بارگاہ میں عالم تصورات میں پوچھا تھا تو جواب آیا تھا کہ سنو جب بھی کوئی اس دنیا میں آتا ہے تب بھی بولتا ہوا آتا ہے، اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی بولتا ہوا آتا ہے۔ اس دنیا سے جاتا ہے تو بولتا ہوا جاتا ہے،
کبھی سنے ہیں آپ؟ سنے ہیں؟ بولیے تو ہے، آپ لوگ سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں؟ کسی جانے والے کو آپ لوگ بولتے ہوئے سنے ہیں؟ نہیں سنے۔ اگر جانے والے کی بولی کوئی سن لے گا، ڈائٹ آئے گا امام صاحب کے پاس، حضرت علامہ قیم الدین صاحب قبلہ کے پاس، حضرت قاری میران صاحب قبلہ کے پاس، تو حضرت گجب ہو گیا۔ آپ جن کے لیے نماز جنازہ کا وقت آپ نے اعلان کر دیا ہے، انہیں کھاٹ پہ ہم لوگ نہلا بھی دیے ہیں، کفن پہنا بھی دیے ہیں، مگر اب وہ بول رہا ہے، اب وہ بول رہا ہے۔ امام صاحب کہیں گے اگر بول رہا ہے اس کا مطلب زندہ، یہی نہ کہیں گے بھائی؟ ہم لوگوں نے اب تک کسی بھی جانے والے کو بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، مگر سنے آج کے کسی مولوی کی بات ہوتی، جوتیوں کے نوک پہ اڑا دیتے، مجھے منظور تھا میری بات ہوتی، جوتیوں کے نوک پہ اڑا دیتے، مجھے منظور تھا، لیکن یہ فرمان اس پیغمبر کا فرمان ہے کہ زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان بدل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو، ارے بولو نا بھائی، جاتا ہے تو بولتا ہوا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے ابھی تک سنا نہیں ہے آقا، یہ برکات نگر چوبے کی خوش عقیدہ سنی جیالے مسلمان بھی نہیں سنے ہیں۔ آقا آخر بتا دیا جائے کہ جانے والے کی بولی کیا ہوتی ہے، جانے والا کہتا کیا ہے، جانے والا بولتا کیا ہے۔ اگر پوچھو گے نبی کونین کی بارگاہ میں، عالم تصورات میں اگر سوال کرو گے تو پھر جواب ملے گا، اذا وضعت الجنازۃ فاحتمل لها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قال يا ويلها أين تذهبون بها۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں، ترجمہ کر دوں، مطلب سمجھا دوں، سمجھے گے آپ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھائے، بولے یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ جانے والا بولتا ہوا جاتا ہے، آقا اس کی بولی کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ کہتا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ادھر جانے والے کو ہم نہلاتے ہیں، نہلا کر کے انہیں کھاٹ پہ لٹاتے ہیں، ان کے جسم پہ سفید کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں، کھاٹ اپنے گھر میں لوگ رکھے رہتے ہیں، اور کھاٹ پہ رشتہ دار کے لوگ آتے ہیں، چہرہ کھول کھول کے دکھایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانے والا تو کچھ نہیں بول رہا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کے جنازے کو نہلا دیا جاتا ہے، اس کے جسم پہ سفید کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، انہیں گھاٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ جانے والا کہتا ہے اے میرے بیٹو اگر مجھے نہلا دیے ہو تو اب تاخیر مت کرو، اے میرے بیٹے اگر مجھے کفن پہنا دیے ہو تو اب تاخیر مت کرو، بلکہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے کر کے چلو، مجھے جلدی لے کر کے چلو۔ بیٹے سوچتے ہیں کہ یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ میرے بابا کی باڈی ہے، تھوڑی دیر میرے گھر میں رہنے دیا جائے۔ بیٹیاں بھی آتی ہیں، بیٹیاں کہتی ہیں کہ یہ میرے بابا ہے، تھوڑی دیر مجھے جی بھر کے دیکھ لینے دیا جائے۔ رشتے دار کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بڑا عزیز تھا، یہ میرے تاؤ ہے، یہ میرے خالو ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، تھوڑی دیر مجھے دیکھ لینے دیا جائے۔ رشتے دار کے لوگ آتے ہیں، کفن ہٹا ہٹا کے دیکھتے ہیں، مگر جانے والا کہتا ہے اے میرے بیٹو اب تاخیر مت کرو نا، مجھے جلدی لے کے چلو نا، اے میرے رشتے دار کے لوگوں جب میرے جنازے میں آئے ہو تو مجھے جلدی لے کے چلو نا۔ اب یہیں پہ رک کے اس جانے والے کی روح سے سوال کر لیا جائے کہ اے جانے والے، بیٹے کی پرورش کیا تھا رہنے کے لیے، کیا بات ہے، گھر کو بنایا تھا رہنے کے لیے، زمین جائیداد خریدی تھی رہنے کے لیے، مگر سانس کی ڈوری کیا کٹی ہے، کہنے لگے مجھے جلدی لے کے چلو۔ سانس کیا رکی ہے، کہنے لگے مجھے جلدی لے کے چلو۔ اتنی بھی جلدی کیا،
اگر جانے والے کی روح سے پوچھو گے تو جانے والے کی روح پکار اٹھے گی ہاں جب سے میں دنیا میں آیا تھا بس ایک ہی تمنا لے جب سے میں دنیا میں آیا تھا بس ایک ہی خواہش لے کر کہ کاش جیتے جاگتے نبی کے رخ بددعا کو دیکھ لیں کاش جیتے جاگتے نبی کے زلف باللیل کو دیکھ لوں مگر میں 60 سال تک زندہ رہا 80 سال تک زندہ رہا میں 100 سال تک زندہ رہا مگر نبی کے رخ بددعا کو دیکھنا نصیب نہ ہوا نبی کے زلف باللیل کو دیکھنا میرے مقدر میں نہ تھا جب آنکھیں بند ہوئی جب سانسیں رکی جب مجھے نہلا کر کے میرے کھاد پہ رکھ دیا گیا میرے جسم پہ سفید کپڑا ڈال دیا گیا اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب مجھے میرا بیٹا میری قبر میں اتار کر کے وہاں سے 40 قدم واپس لوٹے گا میری قبر میں نکیرین تشریف لائیں گے سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے اس پر سوال کریں گے اتنے میں میری قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئیں گے اور اپنی قبر میں نبی کا جلوہ بھی دیکھوں گا نبی کا طلبہ بھی دیکھوں گا آسی غازی پوری نے کہا تھا کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آزی ہے شب گور بھی اس گل کے ملاقات کی رات ہے شب گور بھی اس گل کے ملاقات کی رات زور سے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جلسہ چہلو بس آخری بات 3 سے 4 منٹ میں سن لیں اس کے بعد میں اپنی جگہ سنیں گے آپ ذرا سنیے گا ہاں بس 4 منٹ کے اندر گفتگو ختم آنکھوں کو اٹھائے بولے یا رسول اللہ مرحوم کے جتنے بھی بیٹے ہیں جب تک بیٹوں نے اپنے باپ کی خدمت ان کے مقدر میں تھا کر لیے جب تک ان کے باپ ان کے والد صاحب ان کے آنگن میں موجود رہے تب تک ان بیٹوں نے خدمتیں کی لیکن یاد رکھیں باپ کے جانے کے بعد یا ماں کے جانے کے بعد اگر واقعی میں بیٹا اپنے ماں باپ کا سچا پکا وفادار اگر بیٹا ہوتا ہے تو یاد رکھیں جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا جب بھی آپ تنہائی میں ہوتے ہیں قسم خدا کی کسی کی یاد آئے یا نہ آئے مگر ماں باپ کی یاد ستانے لگتی کہ کاش آج بھی میرا باپ دنیا میں زندہ رہتا میں اپنے باپ کی خدمت کرتا کاش آج بھی میرا باپ اس دنیا میں زندہ رہتا میں اپنے باپ کے پاؤں کو دباتا میرے باپ کی طبیعت خراب ہوتی میں اپنے باپ کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل میں لے کے جاتا یہ ہر ایک بیٹے کی خواہش ہوتی ہے لیکن اب آپ کا باپ لوٹ کے نہیں آنے والا اب آپ کے والد صاحب سومن مٹی کے تلے آرام کر رہے ہیں اب وہ وہاں سے پلٹ کے نہیں آنے والے لیکن اگر آج بھی آپ کے سینے میں یہ خواہش ہے آج بھی آپ کو یہ کسک ہے اگر آج بھی آپ کو یہ للک ہے تو یاد رکھیں اگر آپ بھی اپنے باپ کی خدمت آج بھی کرنا چاہتے ہو تو یہ مسئلہ ہم سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ شاعر اہل سنت گلزار نورانی سے نہ پوچھیں یہ مسئلہ جناب نقیب اہل سنت سے نہ پوچھیں بلکہ آپ سیدھے اپنے باپ کی قبر کے پاس چلے آپ اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر کے آپ اپنے باپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے صرف 3 بار کتنی بار 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور اپنے باپ کی قبر سے پوچھ لیں کہ اے میرے باپ جب تک آپ دنیا میں زندہ رہے جب تک آپ میرے گھر میں موجود رہے میں نے
آپ کی بڑی خدمتیں کیا، آپ کے پاؤں دبانے کی ضرورت پڑی، یہ بیٹا آپ کے لیے حاضر رہتا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی تھی، آپ کا بیٹا ڈاکٹروں کے پاس لے کے جایا کرتا تھا۔ اے میرے باپ، جب تک آپ میرے گھر میں موجود رہے، میں نے آپ کی بڑی خدمتیں کیا۔ اے میرے بابا، یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کا وہی بیٹا ہے۔ اس بیٹے کے سینے میں آج بھی کسک ہے، اس بیٹے کے سینے میں آج بھی للک ہے، اس بیٹے کے سینے میں آج بھی خواہش ہے کہ کاش آج اگر آپ میرے آنگن میں زندہ رہتے، آج اگر آپ میرے گھر میں موجود رہتے تو آج بھی میں آپ کی خدمت کرتا۔ اے میرے بابا، یہ آپ کا بیٹا آج بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی خدمت کرے تو کرے کیسے؟ قسم خدا کی، اگر آپ اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر کے اگر باپ کی روح سے پوچھو گے تو پھر آپ کے باپ کی روح سے آواز آئے گی، قبر سے آواز آئے گی کہ اے میرے بیٹے، جب تک میں زندہ رہا تو نے میری بڑی خدمتیں کیا۔ اے میرے بیٹے، جب تک میں زندہ رہا تو نے میری ہر خواہشوں کا احترام کیا، جب تک میں زندہ رہا تو نے میری بڑی خدمتیں کیا، تو نے میری بڑی خدمتیں کیا۔ لیکن اے میرے بیٹے، اگر آج بھی میری خدمت کرنا چاہتے ہو